اب زبان پہ قائم رہنے کے لیے انڈرورلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ شراج شیٹھی نے میچز کوئی فکس کیے ہوئے تھے ورلڈ کپ کے. چھوٹا راجن نے کہا کہ بھئی اگر میں فائنینشلی جذباتی طور پہ اگر کوئی زخم لگا سکتا ہوں داؤد ابراہیم کو تو وہ شراج شیٹھی کا مرڈر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بہت بڑا نام ہے. ہم آج جس اسٹوری پر بات کرنے جا رہے ہیں، حال ہی میں اسٹوری آئی، اس پر انویسٹیگیٹو ایک رپورٹ آئی اور اس نے تہلکہ مچا دیا. وہ رپورٹ کیا تھی؟ کرکٹ کی دنیا میں جوا کس طرح سے کھیلا جاتا ہے، سٹے بازی کیسے ہوتی ہے، اس کے کرکٹ پر کیسے اثرات پڑتے ہیں، اور کھیلوں کی دنیا میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں، کس طرح سے بکنگ کی جاتی ہے، سپلٹ جو آپ کہہ لیجیے بیٹنگ ہے وہ کیا ہے، اور بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں. وہ آج ہم جانیں گے ستار خان صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. چھوٹے راجن نے ڈبو دی ہے پھر داؤد ابراہیم کے 500 ملین. نہیں صفدر، اس میں ہوتا ہے کہ جب یہ جو میچ فکسنگ ہوتی ہے نا، یہ آلموسٹ کرکٹ کی میچ فکسنگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً میجر چنک آف دی میچ فکسنگ جو ہوتی ہے وہ انڈر ورلڈ کے بغیر نہیں ہوتی. انڈر ورلڈ کا سہارا لینا کیوں پڑتا ہے؟ انڈر ورلڈ کا سہارا اس لیے لینا پڑتا ہے یا انڈر ورلڈ اس لیے آتی ہے بیچ میں کہ مثال کے طور پر آپ کے میرے درمیان طے ہوا، یہ زبانی کلامی ہوتا ہے، اس میں کوئی پیپر ٹریل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈاکومنٹس یا ایم او یو یا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کوئی سائن ہو کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے اس صورت میں اور میں نے یہ کرنا ہے. یہ زبانی کلامی بات ہوتی ہے. اب زبان پہ قائم رہنے کے لیے انڈر ورلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. مثلا میں اگر میچ فکسنگ میں ہوں، آپ ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زبان سے مکر جائیں. انڈر ورلڈ ہماری طرف سے دیکھے گی مسکراتے ہوئے کہ سر آپ نے یہ کرنا ہے، وہ ہم کہیں گے سر کر یہ 2 گھنٹے پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈر ورلڈ کا آنا یہ جو واقعہ تھا اس میں یہ تھا کہ داؤد ابراہیم کو بہرحال ایک ایج حاصل تھا چھوٹا راجن کے مقابلے میں میچ فکسنگ میں. اور وہ ایج کیوں تھا؟ اور بھی اس میں فیکٹر ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر شراج شیٹھی تھا. اب شراج شیٹھی جو تھا بظاہر ہوٹلیئر تھا، اس کے ہوٹل تھے، کلبز تھے، بزنس مین تھا، لیکن وہ جب چھوٹا راجن پہ اٹیک ہوا تھا بینکاک میں تو کسی وجہ سے چھوٹا راجن بچ گیا تھا. لیکن چھوٹا راجن نے جس جگہ پناہ لی ہوئی تھی نا، وہ میاں بیوی دونوں مارے گئے تھے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ داؤد ابراہیم کا پلان تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ شراج شیٹھی اس میں تھا. ایکچولی جو مول تھا نا وہ شراج شیٹھی تھا. تو اس کے ذہن میں یہ تھا جب یہ شراج شیٹھی کا دبئی میں مرڈر ہو جاتا ہے، جب دبئی میں شراج شیٹھی کا مرڈر ہوا تو شروع میں انڈر ورلڈ میں یہ بات نکلی کہ چھوٹا راجن نے اپنے اوپر ہونے والے جو مرڈر ہوا تھا، جو اٹیمپٹ ہوئی تھی، ناکام اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس کا بدلہ لیا. لیکن ایکچولی جو بات نکلی نا کہ ایکچولی شراج شیٹھی کے مرڈر میں داؤد ابراہیم کی طرف سے چھوٹا راجن پہ حملہ جو تھا نا وہ میٹر نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ تھا کہ شراج شیٹھی ورلڈ کپ کے میچز ہوتے ہیں، جب بھی ورلڈ کپ ہو تو ورلڈ کپ کے میچز یہ اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے انڈر ورلڈ کا، آپ میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نیٹ ورک، کیونکہ یہ اسٹیٹ کے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہے نا اس کے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. اب اتنا بڑا نیٹ ورک تو آسان کام نہیں ہے. پاکستان میں تو انڈر ورلڈ ہے ہی نہیں، پاکستان میں انڈر ورلڈ ہے ہی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈر ورلڈ ہے. ان سے میں کہتا ہوں بھائی آپ وہ انڈر ورلڈ نہ کہیں غصہ کر جائے کہ پاکستان میں تو انڈر ورلڈ ہے ہی نہیں. ہاں انڈیا میں ہے، اس طرح اور ممالک میں ہے. تو ان کے پاس جو نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بڑے بڑے اسکیل پہ جا کے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کی سکت ہوتی ہے، ان کی رینج ہوتی ہے. تو وہ شراج شیٹھی نے میچز کوئی فکس کیے ہوئے تھے ورلڈ کپ کے. اب ہوا یہ تھا کہ وہ شراج شیٹھی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مینٹل نوٹس بڑے اسٹرانگ تھے. اس کے وہ کوئی نوٹ بک، کوئی ڈائری، کوئی کمپیوٹر نہیں رکھتا تھا. اس کا جو اپنا دماغ تھا نا اس معاملے میں، وہ کہتا ہے یہ اس کا دماغ ہی کمپیوٹر تھا، اس کا دماغ ہی ڈائری تھی، اس کا دماغ ہی نوٹ بک تھا. تو یہ سارے کہ کس کس میچ میں کس کس کھلاڑی نے کس کس آفیشل کے ساتھ کیا کیا چیزیں طے کی ہوئی تھی، یہ صرف شراج شیٹھی کو پتا تھا. داؤد ابراہیم کو بھی نہیں پتا تھا. داؤد ابراہیم کا فرنٹ مین تو وہی تھا، شراج شیٹھی تھا. اس نے کر کے دیے. تو متوقع جو ریونیو بنتا تھا نا، متوقع وہ کم از کم 500 ملین پاؤنڈ بنتا تھا. 500 ملین پاؤنڈ. اب یہ دیکھو نا کہ اگر اس کو کنورٹ کرو 500 ملین پاؤنڈ کو، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی.
یہ متوقع ایک ورلڈ کپ نے ان کو دینا تھا, متوقع ان کی ریونیو, جسے ریونیو کہتے ہیں, میں اس کو ریونیو کہا, ایک مہینے میں آج یہ جو ہے وہ اتنا ہو جائے گا, یہ اتنا ہو جائے گا. اب چھوٹا راجا نے کہا کہ جی میری پہنچ تو اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی داؤد ابراہیم کی ہے, لیکن اس نے کہا کہ اگر شراز شیٹی, اسے سب چیزوں کا پتا تھا, یہ انڈر ورلڈ والے ایک دوسرے کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں ہم سے زیادہ, ہمیں تو بڑا ریئر ہوتا ہے, ایون میڈیا کو بڑا ریئر ہوتا ہے ان کے بارے میں ایکچوئل پتہ چلنا. ویسے تو کہانیاں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے, پاکستان اور انڈیا میں کہانیاں لمبی ہوتی ہیں, اور یہ بھی ہنس رہے کہانی پہ, یہ ہماری دنیا خاص طور پہ کہانی پہ چلتی ہے, تو پھر جب ان کو بھی پتہ چلتا ہے نا تو یہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ تو ہے نہیں ان کو, کہانیاں بنا رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تو چھوٹا راجن نے کہا کہ بھئی اگر میں فائنینشلی اور جذباتی طور پہ اگر کوئی زخم لگا سکتا ہوں داؤد ابراہیم کو, تو وہ شراز شیٹھی کا مرڈر ہوگا. بس وہ اس پہ لگ گیا. پھر چھوٹا راجن نے مشہور بھی کیا, یہ دیکھو مشہور کرتے ہیں, اب یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں, یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہم نے کیا. مطلب ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے پاکستان میں یہ کہاوت چلتی ہے, ذرا کوئی کام ہو یہ ساڈا میرا کام سی, یہ تھوڑے بھرا دا کام سی. یہ بات نہیں ہوتی, یہ انٹرورلڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, کچھ چیزیں اونرشپ میں لیتی ہے جو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو چھوٹا راجا نے کہا چاہتا تھا داؤد ابراہیم کو زیادہ تکلیف ہو, اسے پتا تھا کہ یہ داؤد ابراہیم کو واقعی تکلیف ہوگی. اس دن جب یہ اس کا شراز شیٹھی کا مرڈر ہوا تو واقعی داؤد ابراہیم جیسا شخص انٹرورلڈ کا بے تاج بادشاہ مجبور تھا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. میچ ورلڈ کپ اس کے ہاتھ سے نکل گیا, وہ کس طرح سے دوبارہ اس میں جائے, کس طرح سے کس بندے کو ڈپلوائے کرے کہ جس کی وہ مہارت بھی ہے اور جس کی ایکسس بھی ہے. شراز شیٹھی کی تو ایکسس تھی کہ ستار خان کو بھی کیسے میں نے منانا ہے, صفدر کو کیسے منانا ہے, یہ میرے ہاتھ میں. اب وہ نیا بندہ تو اس کی وجہ سے یہ اور دوسری بات اس میں یہ ہوئی کہ دبئی میں اس کا جو دبئی پولیس چیف تھے وہ میجر جنرل رینک کے بندے تھے, خلفان تمیم نام ہے ان کا, پہلے جو ہوتے تھے. تو ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے دبئی میں, دبئی نائٹ کلب میں, انہوں نے کہا جی یہ مرڈر ہوا ہے, یہ جو کلب والے تھے نا ان کی بھی کمزوری, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ذمہ داری کیسے بنتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جتنے بندے تھے یہ اسٹیٹ وزٹ ویزا پہ تھے, یہ وزٹ ویزا پہ ان کو ممبرشپ کیسے مل گئی کلب میں؟ تو ممبرشپ وزٹ ویزا والے کو نہیں ملتی. انہوں نے کہا یار یہ 6 بندے تھے, 6 کے 6 وزٹ ویزا پہ دبئی آئے ہوئے تھے, اور یہ کلب کیسا کلب تھا جس نے وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے لوگوں کو ممبرشپ دے دی. اس نے کہا کہ پلاننگ بہت بڑی تھی. مثلا یہ میں جنرل صاحب نہیں بولے, لیکن دبئی پولیس بولی کہ یہ باتیں باقی اس میں حقیقت ہے کہ چھوٹا راجن اس میں ہے, کیونکہ اس لیول کے لوگ, یہ بڑا جو اس کو مرڈر ہوا تھا نا وہ ایسے ہوا تھا جیسے میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا, گپ شپ روٹین میں. یہ ان کا کمال ہوتا ہے. مثلا کمال کیا کہنا چاہیے اس کو, ویسے کمال کہا بھی جا سکتا ہے اور کمال نہیں بھی کہا جا سکتا ہے, ایک طرح سے کمال ہے روٹین میں نا, ایک ہوتا ہے کہ روٹین میں ہوتی ہے, روٹین میں اپنا کام